کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نئے نئے زمانے میں، فیشن کے زمانے میں مغربی تہذیب اتنا زور پکڑ گئی کہ اب وہ خضاب لگانے لگی اپنی داڑھیوں کو، اپنے بالوں کو۔ اگر کسی کے بال سفید ہو گئے یا سفید نہ بھی ہوئے، اچھے نہیں لگ رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں دکان پر، سیلون کی دکان پر جانے کے بعد وہ سیاہ رنگ کا خضاب لگوا لیتے ہیں، سیاہ کر لیتے ہیں بالوں کو۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں بلکہ ایک حدیث نہیں، دو حدیث نہیں، بخاری مسلم صحیح کتاب کی حدیثوں میں کثرت سے حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ جن میں اس خضاب لگانے کی مذمت آئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، ایک صاحب رسول سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیروا ھذا الشیب ولا تقربوا السواد، کہ آپ کے جو بال سفید نظر آ رہے ہیں انہیں بدل دو، یعنی انہیں لال رنگ کا خضاب لگا لو، ولا تقربوا السواد، لیکن سیاہ خضاب یا سیاہ رنگ کے قریب بھی مت جانا۔ دوسرے حدیث پاک میں آیا ہے، کنز المال کی روایت ہے، آقا کریم نے فرمایا، من اکتسب بالسواد سود اللہ وجہہ یوم القیامہ، کہ جو شخص سیاہ خضاب لگائے گا، سیاہ رنگ کی ڈائی کرائے گا اپنے بالوں پر، اپنی داڑھیوں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس قیامت کے روز اس کے چہرے کو کالا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ جہاں تمام لوگ دیکھیں گے، چہرے کو کالا فرما دے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے، اول من اکتسب فرعون، کہ سب سے پہلے جس نے خضاب لگایا وہ شخص فرعون تھا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے بالوں کو، اپنی داڑھیوں کو سیاہ کر کے، کالا خضاب لگا کر کے فرعونی بننا چاہتے ہیں۔ ہم اس سے پرہیز کریں، اس سے بچیں۔ اس کی مذمت میں، اس کی حرمت میں بہت سی حدیثیں وارد آئی ہیں، اس کی بہت مذمت کی گئی ہے شریعت اسلام میں، کیونکہ یہ قسم کی یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے، یہ بھی قسم کی تغییر خلق اللہ ہے، تو اس سے پرہیز کریں۔ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ آپ سیاہ خضاب لگایا کرتے تھے، تو اس تعلق سے اول تو یہ ہے کہ اس تعلق سے حدیث صحیح موجود نہیں ہیں، اور اس کے مقابل میں اس کی مذمت میں، اس کی حرمت میں صحیحین کی حدیثیں صحیح موجود ہیں، تو ان کے مقابلے میں ان حدیث کو ترجیح نہ دیا جائے گا۔ اور اگر یہ بات صحیح بھی ہو کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر کچھ صحابہ کرام کے تعلق سے جو حدیثیں وارد ہیں، تو ان تعلق سے جو وہ لوگ لگاتے ہیں تو ان کے لیے اس وجہ سے تھا کہ لوگ جنگوں میں جایا کرتے تھے، اور جنگ میں جانے والے شخص کے لیے، مجاہد کے لیے سیاہ خضاب لگانا جائز ہے، کیونکہ وہاں اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ جنگ میں جانے والے کے لیے جس طرح سے بہت سے معاملات جائز ہو جاتے ہیں کہ انسان اگر چاہے اپنی شیخی دکھانا، خود اپنی تعریف کرے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ بہت سے امور ایسے ہیں جو ہم دیگر اوقات میں نہیں کر سکتے، لیکن ان اوقات میں ہمارے لیے جائز ہو جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ اگر ہم سیاہ خضاب لگا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہم یہ سمجھ لے کہ یہ انسان بوڑھا ہو گیا ہے، یہ عمر دراز ہو گیا ہے، تو ہم اپنے بالوں کو سیاہ کرا لیں، کالے کرا لیں، تب اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں تو اسلام کا بول بالا ہے، اس میں اعلاء کلمت اللہ ہے۔ لیکن ہم فیشن کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے یہ ایسا کریں، یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں، بلکہ اس کی سخت حرمت آئی ہے۔ حدیث پاک میں شدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں بھی آیا ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے کہ ان کے سر ایسے ہوں گے، کبوتر کی جس طرح نیلی آنکھیں ہوا کرتی ہیں اس طرح سے ان کے سر ہوں گے۔ تو اس بات کی مذمت ہے کہ کہیں فرعون کا طریقہ ہے، ہم اور آپ اس سے پرہیز کریں، بلکہ اللہ رب العزت نے جیسا ہمیں بنایا ہے ہم اسی پر خوش رہیں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک انسان کو ہم نے بہترین صورت میں بنایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین صورت میں بنایا ہے تو ہم اس کی مرضی سے ہٹ کر ہم کہاں جاتے ہیں، ہم کہاں ادھر ادھر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ مغربی تہذیب نے تو انسان کو ہلاک کر دیا۔ ہمارے اسلام کو جتنا اس مغربی تہذیب نے نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی نے نقصان نہ پہنچایا۔ تو ہمارے لیے نمونۂ عمل ہمارے آقا کریم کی زندگی ہے، حیات مبارکہ ہے، قرآن و حدیث ہے۔ یہ لوگوں کا طریقہ مغربی تہذیب ہرگز ہمارے لیے نہیں ہے۔ وہ ننگے گھومتے ہیں تو کیا ہم بھی ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے ننگے گھومیں گے؟ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں تو کیا ہم بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے لیے نمونۂ عمل جو ہے وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، نہ کہ ان لوگوں کی زندگی۔